السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، میری یہ دعا ہے کہ میرے سبھی سننے والوں پر اللہ پاک ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ قائم اور دائم رکھے، آمین۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اتنے دن میں نے سٹوری نہیں دی کیونکہ محرم الحرام تھا، جس کی وجہ سے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں سٹوری دوں، تو میں نے آج آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرنی چاہی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے سے شیئر کیا ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پاکستان کے ایک گوہر کن کا واقعہ ہے۔ وہ ایک لڑکا تھا جو کہ کافی غریب تھا، اور اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کے 2 بچے اور اس کی بیوی وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، تو ان کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ جو گوہر کن کا کام ہوتا ہے آپ وہ کریں، ادھر آپ کو رہنے کے لیے رہائش بھی مل جائے گی اور ادھر آپ کو کوئی پیسے وغیرہ بھی پے نہیں کرنے ہوں گے۔ انہوں نے وہاں پہ ایک علاقہ تھا، انہوں نے شہر کا نام مینشن نہیں کیا، اور انہوں نے اس جگہ پہ جا کر ان سے کہا کہ مجھے رہنے کے لیے کوئی کمرہ بنوا دو تو میں سارے قبرستان کی حفاظت کروں گا۔ محلے والوں نے ان کی بات کو پسند کیا اور ان کو قبرستان کے بالکل باہر، ساتھ ہی باہر والی سائڈ پہ ایک روم بنا کر دیا، جہاں پہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے رات کے ٹائم ان کو کسی نے کہا کہ دروازہ نوک کر کے کہ ہمیں صبح صبح ایک مردے کی تدفین کرنی ہے، تو آپ رات کے ٹائم ہی قبر کو کھودنے کا کام شروع کرتے ہیں۔ وہ کافی نیند میں تھے، پہلے تو ان کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی، لیکن ان کی یہ ڈیوٹی تھی، انہوں نے اس کام کو کیا اور وہ اپنے کام کی طرف چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبرستان کافی بڑا تھا، اور جو قبر انہوں نے اس کو کھودنا تھا وہ کافی آگے کر کے تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی قبر کھود رہا تھا، قبر میں نے آدھے سے زیادہ کھود لی، بالکل تیار کر دی، تو اچانک سے مجھے ایک عورت کی آواز آئی، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں بہت پریشانی میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو مجھے یہ آواز تھوڑی عجیب لگی، لیکن اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ عورت بہت تکلیف میں ہے، شاید کسی کے ساتھ کوئی مشکل پیش آ گئی ہو۔ تو میں نے جیسے ہی اپنی انہوں نے اس قبر کو کھودا، تو کھودنے کے بعد اس عورت کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے، آوازوں سے پہلے مجھے عجیب و غریب قسم کی کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ان کو لگ رہی تھیں، ان کے آس پاس، ان کے ارد گرد کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ چل رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس عورت کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ اب وہ ان آوازوں کے تعاقب میں اس سائڈ پر گئے تو یہ جو آوازیں تھیں یہ قبرستان کے بالکل آگے کر کے، وہ کہتے ہیں کہ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ قبرستان کا جو آخری گیٹ ہے ادھر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے ان سے، وہ بالکل سیاہ لباس میں تھی، اور وہ اس گوہر کن سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، میری مدد کرو، مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے، میں راستہ بھٹک چکی ہوں۔ گوہر کن کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی، اتنی رات کے ٹائم یہ عورت قبرستان میں کیا کر رہی ہے اور یہ کس طرح راستہ بھٹک سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسی ٹائم وہ عورت کھڑی ہوئی، جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی اس کا جو قد یعنی کہ اس کی ہائٹ، وہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان تک جانے لگی۔ وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ہوش نہیں رہی، جیسے کیسے میں قبروں کے اوپر سے بھاگتا ہوا اپنے گھر میں گیا ہوں، اور میں نے جا کر تیزی سے روم کا دروازہ نوک کرنا شروع کر دیا۔ ان کی مسز نے جب دروازہ کھولا تو وہ اندر چلے گئے۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ اپنی مسز کو بتایا اور محلے والوں کو بتایا کہ یہ جو بھی انسیڈنٹ ہوا ہے یہ پہلے بھی اس قبرستان میں ہوتا رہتا ہے رات کے ٹائم، تو تم اتنا گھبراؤ مت، اور آج کے بعد اگر تمہیں کوئی ایسی ویسی آواز آئے تو تم مت جانا۔ لیکن وہ جو گوہر گل لڑکا تھا وہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا، وہ کہتا تھا کہ اب میں ادھر کچھ دن بھی رک نہیں سکتا، اگر میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو میں کہیں باہر روڈ پہ رہ لوں گا، لیکن میں قبرستان میں نہیں رہ سکتا۔ جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ اتنی وحشتناک تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے 1 ہفتے کے اندر اپنے اس روم کو خالی کیا اور اللہ سے مدد مانگی، اس کے بعد ان کو بہت اچھی جاب ملی اور وہ ادھر چلے گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں بالکل بھی گوہر کن کا کام کرنا نہیں چاہتا،
اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جو قبرستان ہے وہ آج بھی سنسان ہے، ادھر بہت کم تدفین ہوتی ہیں، اور اس علاقے میں کوئی بھی اس قبرستان میں گھر کو نہیں رہتا۔ شاید کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو عورت لوگوں سے مدد مانگتی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی ہے، وہی عورت اس قبرستان میں کسی کو رہنے نہیں دیتی۔ لسنرز کہتے ہیں کہ قبرستان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ جادو وغیرہ بھی کروا دیتے ہیں، اور جادو کروا کر کچھ عاملین ادھر اپنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ایسا ویسا ہو سکتا ہے۔ بہت سے بزرگ قبرستان میں ہی جنات کو قید کرتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں ہمزاد ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہمزاد جنات کا ادھر بہت زیادہ بسیرا ہوتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور جب بھی قبرستان کی سائٹ پہ جائیں تو وضو کی حالت میں جائیں، اور وضو میں آپ کو کوئی چیز بھی تنگ نہیں کرے گی، اور کوشش کیا کریں کہ قرآن پاک کو ساتھ لے کر جایا کریں۔ میرا یقین ہے کہ پھر تو ہمارے قریب کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بھی وقاص احمد نے شیئر کیا ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری یو کے مانچسٹر کے ایک شخص کی ہے، جو کہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ خوف زدہ ہونے سے اس کی دماغی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ وہ ایک فرم میں، ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ یہ سٹوری جو وقاص نے شیئر کی ہے یہ کافی پرانی سٹوری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تب بہت زیادہ یو کے میں فیکٹریوں کا سسٹم تھا، اور لوگ بہت زیادہ فیکٹریز میں کام کرتے تھے، اور اوورسیز پاکستانی تو بہت زیادہ یو کے کی فیکٹریز میں کام کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ کہتے ہیں وہ جس فیکٹری میں کام کر رہا تھا، ادھر جب بھی گوروں کا کوئی ایونٹ ہوتا تھا تو وہ سارے فیکٹری والے اس ایونٹ کا خوب اہتمام کرتے تھے، تیاریاں کرتے تھے، اور اس طرح کا کچھ تھا۔ تو وہ ایک لڑکا اور اس کے ساتھ ایک اور تھا، وہ دو لوگ تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ دونوں اس رات کوئی انسیڈنٹ تھا، کوئی ادھر ایونٹ تھا، تو اس ایونٹ کے لیے کوئی تیاری وغیرہ کر رہے تھے۔ باقی سارے لڑکے چلے گئے تھے فیکٹری سے، اور وہ دو لڑکے ادھر ہی تھے۔ ایک لڑکا آفس میں کام کر رہا تھا، اور دوسرا لڑکا مشینوں میں کام کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے جو میرا دوست آفس میں کام کر رہا تھا، اس کی چیخنے کی بہت زیادہ آوازیں آنے لگی۔ ہم بہت زیادہ ڈر گئے کہ آخر اس کو کیا ہوا ہے۔ جب میں اس کی طرف گیا تو اس نے مجھے کہا نکلو ادھر سے، وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ خیر میں نے بہت مشکل سے جو مشینیں چل رہی تھیں ان کو بند کیا، اور اپنے دوست کو لے کر جلدی سے فیکٹری سے باہر نکل گیا۔ صبح جب ہم اس کے پاس دوبارہ گئے، اور باقی فیکٹری کے جو ورکر تھے وہ بھی اس کے حال وغیرہ پوچھنے کے لیے گئے، تو اس نے ہمیں بتایا کہ 2 دفعہ اس کے جو کیبن کا ڈور ہے وہ نوک ہوا۔ میں نے 2 دفعہ کھول کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن تیسری دفعہ جب دروازہ نوک ہوا، میں باہر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک انتہائی خوفناک شخص جس کا قد کافی لمبا تھا، اور وہ ایک آدمی تھا، اس کا منہ جلا ہوا تھا، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جلدی سے کیبن کو خالی کرو، ہمارا ٹائم ہو گیا ہے سونے کا۔ اس کی وہ حالت دیکھنی تھی تو میں نے چیخنا شروع کر دیا، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ شخص مجھے جان سے مار دے گا۔ بہت خوفناک انسان تھا وہ، جس پہ وہ فیکٹری کے باقی جو لوگ تھے انہوں نے نشاندہی کی کہ اکثر فیکٹری میں کام کرتے ہوئے ہم لوگوں کی مشینیں خود بخود چل پڑتی ہیں، کبھی آن ہو جاتی ہیں، کبھی آف ہو جاتی ہیں، عجیب و غریب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ فیکٹری میں اور بھی بہت سی مخلوق ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ جب اپنے باس کو بتایا تو باس نے ان کی بات پہ یقین کیا، اور انہوں نے اس فیکٹری کو زمین بوس کر دیا، اور انہوں نے اس فیکٹری کو ختم کر دیا، وہ جگہ ختم کر دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو شخص میں نے دیکھا تھا وہ میں اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا، وہ بہت خوفناک تھا۔ اور یہ سٹوریز ہمارے ساتھ وقاص نے شیئر کی ہیں۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں، اسی طرح آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اور ہمارے باقی سبھی سننے والوں کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ آپ سب لوگ بھی ہمارے ساتھ اپنے سٹوریز شیئر کیا کریں، اپنی خوفناک کہانیاں، اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کی خوفناک کہانیاں آپ ہمارے ای میل ایڈریس پہ ضرور شیئر کیا کریں۔ ڈسکرپشن باکس میں ہم نے اپنا ای میل آئی ڈی دیا ہے۔ ہمیں بہت اچھا لگے گا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر کریں گے۔ اور لسنرز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگی ہیں۔ اور اپنی ہوسٹ نیلم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔